الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ 19 جمادی الاول 1442 ہجری جنوری کی چوتھی تاریخ 2021 ایک سال نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ دن ہے یوم الاثنین، دوشنبہ، پیر، منڈے۔ پارہ پہلا ہے الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، آیت نمبر 25۔ دیوبندیوں کے مفتی شفیع دیوبندی کی تفسیر معارف القرآن پہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ میں نے پڑھ کر آپ کو سنا، چند ایک باتیں عرض کی۔ اب ان کی جو اور ایک بڑی خیانت ہے وہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ انہوں نے یہ لکھنے کے بعد اس کے نیچے مطلب جہاں یہ جملہ یہ پیراگراف ختم ہوا تو حوالہ لکھا، انہوں نے حوالہ دیا ہے تفسیر قرطبی اور تفسیر روح البیان کا، یعنی جو معتبر تفاسیر ہیں ان کا حوالہ دیا کہ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جہنم میں جانے سے بالکل بچنے کی جو انہوں نے قید لگائی ہے کہ اعمال صالحہ نیک عمل نہیں ہوگا تو جہنم میں کچھ دیر، کچھ وقت کے لیے یا کچھ سزا پانے کے لیے ضرور جائیں گے، اور اس کے بغیر کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہمیشہ جہنم میں جانے سے۔ ایمان کے ساتھ جہنم سے بچنے کے لیے، بالکل بچنے کے لیے نیک عمل ہونا ضروری ہے، ایسا انہوں نے لکھا۔ تو اس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ تفسیر قرطبی اور تفسیر روح البیان میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو آئیے میں پہلے آپ کو تفسیر قرطبی میں سناتا ہوں کہ کیا لکھا ہے اس آیت کے تحت، اس میں کیا لکھا ہے۔ تفسیر قرطبی جلد اول صفحہ نمبر 359، والیوم 1 پیج نمبر 359۔ آیت کے اس حصے کے تحت وہ لکھتے ہیں: قولہ تعالی وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ رد علی من یقول ان الایمان بمجردہ یقتضی الطاعات۔ لکھتے ہیں کہ یہ جو فرمایا گیا کہ وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ ان لوگوں کا رد ہے کہ جنہوں نے یہ کہا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان ہی، صرف ایمان ہی، بے مجردی، صرف اور صرف ایمان ہی یہ طاعات ہے، یہ عبادات اور اطاعت وغیرہ صرف ایمان ہی میں شامل ہے۔ کہتے ہیں یہ اس کا رد ہے۔ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مَا أَعَادَهَا، کہ اگر ایسا ہوتا کہ صرف ایمان ہی عبادت ہے، ایمان ہی اطاعت ہے، تو دوبارہ اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ پہلے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا فرما دیا گیا، اگر ایمان ہی اطاعت ہے تو پھر دوبارہ وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ نہیں فرمایا جاتا۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایمان ہی اطاعت ہے، عبادات ہے، تو یہ غلط سمجھتے ہیں۔ ایمان لانا ضروری، اس کے ساتھ ایمان تو سمجھو سب سے ضروری، اور پھر نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ اب آگے کیا لکھتے ہیں؟ فَالْجَنَّةُ تُنَالُ بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ۔ دیکھیے یہ بات یہاں پر کیا لکھی ہے، جو بات دیوبندی کے مفتی صاحب نے لکھی، یہاں پر کیا لکھ رہے ہیں وہ سمجھ لیجیے۔ کہتے ہیں جنت ایمان اور عمل، نیک اعمال سے ملے گی۔ جنت ملے گی تو کیسے ملے گی؟ ایمان کے ذریعے سے اور نیک اعمال کے ذریعے سے ملے گی۔ اب آپ کہیں گے یہ تو یار وہی تو بات ہے، انہوں نے وہی لکھا۔ اب آئیے آگے کیا لکھا ہے وہ بھی سماعت فرمائیں۔ اسی کے آگے لکھتے ہیں وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے الجنت تنال بالایمان۔ دیکھیے صاف لکھ رہے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنت صرف ایمان سے ہی مل جائے گی، جنت میں داخلہ
صرف ایمان سے ہی مل جائے گا. الجنت تنال بالایمان والدرجات تستحق بالاعمال الصالحات واللہ تعالی عالم. کیا لکھ رہے ہیں سنیے. الجنت تنال بالایمان، جنت صرف اعمال کی بنا پر، جنت صرف ایمان کی بنا پر ہی مل جائے گی. ایمان سے ہی جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا. والدرجات، جنت میں درجات کی بلندی، جنت میں بڑے درجات، جنت میں اونچا مقام، یہ کیسے ملے گا؟ تو فرمایا یہ نیک اعمال سے ملے گا. سبحان اللہ. اور پھر آگے لکھتے ہیں واللہ عالم کی، یہ باقی بہتر، اللہ بہتر جانتا ہے. تو تفسیر قرطبی میں یہ لکھا ہے کہ جنت میں داخلہ تو صرف ایمان سے ہی ہو جائے گا. اعمال ہو یا نہ ہو، ایمان سے ہی داخلہ ہو جائے گا. جہنم سے نجات مل جائے گی صرف ایمان کی بنا پر. اب جنت میں جو درجات ہیں، تو درجات کی بلندی جو ہے، درجات میں ترقی جو ہے، وہ نیک اعمال سے ملے گی. یہ کہیں نہیں لکھا کہ جہنم سے بالکل نجات بغیر اعمال کے کسی کو نہیں ملے گی. کہاں لکھا ہوا ہے؟ مفتی صاحب تو شاید چل دیے ہیں. تو دیوبندیوں کے جو دوسرے ہیں ان کے ماننے والے وہ جواب دیں کہ بھائی کہاں لکھا ہے تفسیر قرطبی میں یہ بات جو شفیع دیوبندی صاحب نے لکھی ہے کہ صرف اعمال کی، ایمان کی بنا پر جہنم سے کسی کو بھی بالکل نجات نہیں ملے گی. نیک اعمال نہیں ہوئے تو جہنم میں جانا ہی پڑے گا. ایسا خلاصہ ہے ان کی عبارت کا. تفسیر قرطبی میں تو یہ بات لکھی ہے کہ صرف ایمان کی بنا پر بھی جہنم سے نجات مل جائے گی، جنت میں داخلہ ہو جائے گا. ہاں، درجات کی بلندی جو ہے وہ نیک اعمال کی بنا پر ہوگی. یہ ہوا تفسیر قرطبی کا جو انہوں نے غلط حوالہ دیا، اس کا خلاصہ. اب آئیے تفسیر روح البیان کی طرف. تفسیر روح البیان جلد اول صفحہ نمبر 82، والیوم 1 پیج نمبر 82. یہی آیت ہے، وہی حصہ ہے آیت کا. وعامل الصالحات، اس کے تحت لکھتے ہیں ای فعل الفعلات الصالحات وہی کل ما کان للہ تعالی. جو میں نے پہلے عرض کیا کہ عمل الصالحات جو ہے ہر وہ کام، نیک کام جو اللہ کے لیے کیا جائے. انہوں نے بشارت ان کو دیجیے جنہوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. اور یہ پیراگراف کافی بڑا ہے، تو اس کو جہاں اصل بات ہے اس طرف آتے ہیں. چلیے خیر، سننا دیتا ہوں میں پورا پیراگراف ہی. وفی عطف العمل علی الایمان دلالۃ علی تغایرہما، یعنی وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ایمان اور عمل الگ الگ ہیں، تو یہاں پر عطف کر کے اس کا رد کیا گیا ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ ایمان اعمال ایک ہی ہیں. بتائے کہ نہیں، ایمان الگ ہے اور نیک اعمال الگ ہیں. پھر کہتے ہیں کہ البشارت مجموع الامرین، یہ جو بشارت ہے بشر الذین آمنوا، یہ خوشخبری جو ہے، بشارت ہے، وہ کس کے لیے؟ ایمان اور نیک اعمال کا مجموعہ ہے، جس میں دونوں باتیں، اس کے لیے یہ بشارت ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. فَإِنَّ الْإِيمَانَ أَسَاسٌ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ كَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ. کتنی پیاری بات ہے یہ، دیکھیے. بالکل یعنی ایک مثال کے ذریعے سے بالکل واضح کر دیا کہ کیا مراد ہے. کہتے ہیں ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے اور نیک اعمال اس بنیاد پر بنی ہوئی عمارت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ایسی مثال ہے کہ ایک بچے کے ذہن میں آ جائے، ہر کوئی سمجھے. ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، بڑے بڑے اب تو ٹاورز بننے لگے، ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے ٹاور. ابھی ہمارے یہاں تو جو ایس بی یو ٹی کا کام ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اتنا گہرا کھودتے ہیں زمین میں، اتنی گہرائی تک، کئی فٹوں تک. میں سمجھتا ہوں 30-40 فٹ تک کھود کر، بلکہ اور بھی زیادہ، پھر اس کے اندر پلرز وغیرہ، اس کی بنیاد، اس کا فاؤنڈیشن اتنا مضبوط بناتے ہیں، اور پھر جا کر کے اس پر وہ ٹاورز 25 مالے، 26 مالے، 30 منزلہ وغیرہ بناتے ہیں.
تو فاؤنڈیشن کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ تو ہمارے سامنے چل رہا ہے آج کل کام اتنا گہرا کہ اس کے اندر 3-4 منزلیں کی ایک عمارت کھڑی ہو جائے، اتنا گہرا کھود دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فاؤنڈیشن کو مٹیریلز وغیرہ ڈال کر مضبوط بناتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جتنا فاؤنڈیشن مضبوط ہوگا اتنا پھر عمارت مضبوط بنے گی اور دیر تک قائم رہے گی۔ تو بتا دیا آپ نے کہ بھئی فاؤنڈیشن مضبوط ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہوگا تب نیک اعمال کی بلڈنگ جو ہے، جو عمارت جو اس پر کھڑی ہوگی وہ بھی قائم رہ سکے گی۔ ایمان ہی نہیں رہے گا، بنیاد ہی نہیں رہے گی تو عمل کسی کام کا نہیں۔ تو بتایا کہ ایمان اس طریقے سے، اور پھر اس کے اوپر بلڈنگ جو عمارت جو قائم ہوگی وہ نیک اعمال ہے۔ ایمان بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، اور نیک اعمال عمارت ہے، یعنی دونوں ہی ضرور